الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کامل نہیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز کامل نہیں پیدا کی، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑی مخلوق، سب سے اشرف المخلوقات مخلوق وہ انسان ہے، تو انسان کو بھی کامل نہیں پیدا کیا، بلکہ انسان کے ساتھ دیکھ لیں، سب سے بڑھ کر تو انسان کے ساتھ موت لگی ہوئی، اور اس موت سے پہلے جو عوارض ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں، جب یہ کامل نہیں جو اشرف المخلوقات ہے، تو باقی تمام مخلوقات تو اس سے کم درجے کی ہیں، یہ زمین و آسمان ساری چیزیں اس سے کم درجے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جب انسان کو کامل پیدا نہیں کیا، تو انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر بھی کمال نہیں ہے، وہ بھی کامل نہیں ہے، اس میں بھی ضرور نقص ہے، اس میں ضرور عیب ہوتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو احکامات دیے، احکامات نازل کیے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں نماز پڑھنی، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب دیکھیے کہ نماز انتہائی اہم عبادت، اور اس کے بعد جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو حکم کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر استغفر اللہ، یعنی نماز پڑھنے پر بھی استغفار کروایا جا رہا ہے۔ پڑھی تو نماز ہی ہے، ایک تو گناہوں کے بعد استغفار، وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ بھی آتا ہے، یہاں نماز کے بعد بھی استغفار کروایا جا رہا ہے، کیونکہ نماز بھی کامل نہیں ہے، کہ انسان خود کامل نہیں ہے، اس کے کام کیسے کامل ہو سکتے ہیں؟ کتنے عوارض، کتنی نماز کے اندر کمی ہوتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے استغفار کروایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ جہاں جتنے بھی احکامات نازل کیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ گویا کہ یہ تریاق ہے دنیا میں رہنے کا۔ دنیا کے اندر اگر کمال پیدا کرنا ہے بندے نے اپنے اندر، اپنی عبادات کے اندر، تو یہ دو کام کرنے ضروری ہیں۔ اب دیکھیے کہ استغفار کے ذریعے سے کیا ہو گیا، وہ نماز کے اندر کمال پیدا کیا جا رہا ہے، نماز کو کامل کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ کمی رہ گئی، بندہ مان لینا، یہی بڑائی ہے، جھک جانا، یہ گویا کہ یہی بڑائی ہے کہ بندہ مان جائے، جھک جائے کہ یا اللہ بس پڑھی ہے لیکن نہیں پڑھی، نماز پڑھی ہے لیکن نہیں پڑھی، استغفر اللہ استغفر، اب وہ جو کمی رہ گئی وہ پوری کی جا رہی۔ تو گویا کہ استغفار ایک علیحدہ چیز ہے اور توبہ علیحدہ چیز ہے، یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں۔
اب دیکھیے کہ استغفار کا جو حکم ہے کہ استغفار جیسے عبادات کی بات بھی کیا جاتا ہے اور بندے سے گناہ ہو جائے تو پھر بھی بندہ استغفار کرتا ہے۔ اب گناہ ہونے کے بعد ایک استغفار ہے وہ ایک علیحدہ چیز، اور ایک توبہ وہ علیحدہ چیز۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا یا گناہ چھوٹتا نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا استغفار کا حکم ہے؟ بلکہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، اس کے آخر میں جملہ آ رہا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا۔ یہ ایک حکم ہے باقاعدہ کہ گناہوں پر اصرار نہ کرنا، اصرار علی الذنب۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہماری کتاب پڑھائی جاتی ہے درس نظامی کے اندر شرح عقائد، اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر بندہ جو ہے نا اصرار علی الذنب نہ کرے، گناہوں پر اصرار نہ کرے، یعنی کہ یہ اصرار ہے کیا چیز جو کہا جا رہا ہے اصرار علی الذنب؟ باقاعدہ ایک مسئلہ ہے کہ جناب اصرار نہ کرے، قرآن کہہ رہا ہے اصرار نہ کرے۔ اب دیکھیے کہ بندے تو کہتے ہیں یار اصرار تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بھئی کتنا بھی گناہ چھوڑ رہے ہیں تو اصرار تو ہو رہا ہے، مصر علی الذنب تو ہے، اور قرآن کہہ رہے اصرار نہ ہو، اصرار نہ ہو۔ بندوں کا ہر کام کے اندر اصرار پایا جا رہا ہے، بار 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 بار۔ تو جس کو ہم اصرار سمجھ رہے ہیں نا، شریعت اس کو اصرار نہیں کہہ رہی، بلکہ مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کہ اصرار علی الذنب کہتے کس کو ہے؟ جو قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا، مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ مومن کیا ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، گناہ کر لیتے اصرار نہیں کرتے، جبکہ یہاں پر تو اصرار ہی ہوا جا رہا ہے۔ تو اس کی دو تفسیریں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں کہ اصرار کے دو درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ اصرار کرنا ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے کہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ ہے اصرار علی الذنب، جو انتہائی خطرناک صورت ہے۔ اور دوسری کہتے ہیں اصرار علی الذنب کہ بندہ غفلت میں رہے، استغفار نہ کرے۔ وہ میں کہا توبہ کا حکم ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، عام طور سے ایک ہی چیز سمجھ لیا جاتا ہے، تو سمجھانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ جدا جدا حکم ہے کہ دوسرا اصرار علی الذنب کیا ہے کہ بندہ غفلت میں رہے، استغفار نہ کرے، اور یہی تشریح حدیث میں آپ علیہ السلام نے بھی فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسر من استغفر وان عاد 100 مرۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے استغفار کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جس نے استغفار کیا وہ اصرار علی الذنب نہیں کر رہا، گناہوں پر اصرار نہیں کر رہا، کیوں استغفار جو کر رہا ہے۔ وَإِنْ عَادَ 100 مرۃ، اگرچہ وہ گناہ 100 بار کر لے۔ اب بتائیے کہ گناہ تو بار بار ہو رہے ہیں، ایک دن میں 100 بار ہو رہے ہیں، 1000 بار ہو رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ استغفار بھی تو ساتھ ساتھ کرو نا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایک بندہ حرام میں ملوث ہے، حرام نوکری کر رہا ہے، اور یہ شریعت حکم نہیں دیتی کہ فوراً چھوڑ دو، سب چھوڑ چھاڑ کے گھر آ جاؤ، یہ نہیں شریعت کہتی، بلکہ شریعت کہتی ساتھ استغفار بھی کرتے رہو، کوشش بھی کرتے رہو، دعا بھی مانگتے رہو، اور ساتھ ساتھ استغفار کرتے رہو۔ تو گویا کہ ایک تو ہوتا ہے گناہوں پر استغفار، اور نیکیاں کرنے کے بعد بھی استغفار، اور گناہوں پر بھی استغفار۔ ایک چیز ہوتی توبہ، توبہ صرف جو نا گناہوں پر ہوتی کہ یا اللہ پاک گناہ ہو گیا، توبہ کرتا ہوں۔ اب توبہ کے اندر کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے، اس میں ایک تو ہے ندامت۔ اب دیکھیے کہ شریعت کتنی مشفق ہے ہم پر، کتنی مہربان ہے، شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے میں ذرا کمی کوتاہی ہو جاتی ہم سے، مگر نہ شریعت کی جو تشریح کی جائے نا تو بندہ اشش کر اٹھتا ہے۔ اب ایک ہے ندامت، اب لازم بات ہے کہ کئی بندے کہتے ہیں یار ندامت ہوتی نہیں، یار گناہوں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ دل مانتا ہی نہیں، دل میں وہ احساس ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تو دیکھیے شریعت بھی یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہر صورت میں اسی وقت اس احساس پیدا ہوگا تو پھر توبہ شروع ہوگی، نہیں۔ شریعت ندامت کا کہا نا، ندامت، تو ندامت کا کم سے کم درجہ کیا ہے کہ بندہ دل میں یہ کہہ لے غلطی ہو گئی، غلط کام ہے، دل میں یہ احساس، صرف اتنا، غلط کام ہے۔ ایک تو عام مشہور تفسیر ہے ندامت کی، شرمندگی، وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کبھی کبھی گناہ ہوتا ہے نا تو دل میں بہت زیادہ ندامت ہوتی ہے، بڑا نادم ہوتا ہے، یا ایک بندہ ایک گناہ کرتے نہیں باقی کر رہا ہے، ایک گناہ نہیں کرتا، مثلا باقی گناہ تو کر رہا ہے، الیاذ باللہ شراب نہیں پی رہا، اب کیا ہے کہ کبھی اس نے شراب پی لینا تو دل میں بڑی ندامت ہوگی۔ اگر عورتوں کو دیکھ رہا ہے تو وہ ندامت نہیں ہے، اگر شراب کا گھونٹ پی لیا ندامت ہو رہی، کیوں کہ وہ تو روز ہو رہا ہے نا، اور یہ کبھی کبھی ہوا۔ تو یہ جو ہے نا اس چیز کا مکلف بھی شریعت نے نہیں بنایا کہ نہیں ہر حال میں دل کی یہی کیفیت ہوگی تو توبہ کا کام شروع ہونا، نہیں، بس دل میں یہ ہو غلط کام ہے، عورتوں کو دیکھ لیا غلط کام ہے، اگر یہ کام کر لیا غلط کام ہے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر بندہ کہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ تو بندہ کر سکتا ہے، کیونکہ قلب ہے نا، قلب عربی کا لفظ، قلب کا معنی کیا ہے، یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتا، ایک کیفیت پر برقرار نہیں رہتا، یہ الٹیاں مارتا رہتا ہے۔ تو لہذا اس کے اندر یہ کہ بندہ وہ کیفیت ہر حال میں پیدا کرے، بندے کے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آتا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا اگر اس کو رونا نہیں آ رہا نا دعا میں تو بتکلف شکل ہی بنا لے۔ اب شریعت خود ہمیں رہنمائی کر رہی، یہ ہیلے بہانے شریعت سکھلا رہی ہے کہ رونے جیسی شکل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، آپ علیہ السلام بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی نا، جو احادیث ہوتی ہیں یہ بھی وحی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، کہ اس کی نماز میں تلاوت نہیں ہو سکتی، ہے وحی، ان ہوا الا وحی یوحا، کہ آپ علیہ السلام کے جتنے بھی کام ہیں سب وحی سے ہیں۔ تو گویا کہ حدیث کے اندر یہ طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ رونا نہیں آ رہا، بس شکل بنا لو، دل کے اندر ندامت نہیں پیدا ہو رہی، دل کے اندر یہ احساس کر لو غلط ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ کام غلط ہے، یہ ایک کام۔ اور دوسرا ہے کہ بندہ فوراً اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے۔ ایک ہے کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، یہ نہیں کہا ہمیں، میں ذرا اس کی توبہ کی تھوڑی تشریح کر رہا ہوں، ہر کرنی تو ہر بندے نے خود ہے تشریح، کیونکہ اس کے اندر غلط فہمیاں بہت پائی جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا کہ ہمیشہ کے لیے گناہ چھوڑ دے، وہ ایک علیحدہ چیز، عزم وہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ہے کہ گناہ سے علیحدہ ہو جانا، کہ مثلا بندہ بازار میں ہے، غلط نظر پڑ گئی، بندہ نظریں سائڈ پہ کر لے، جھکا لے، بس یہ گناہ سے علیحدہ ہو گیا، کسی اور گناہ کے اندر ملوث ہے اس سے علیحدہ ہو جائے، گویا کہ توبہ کی دوسری شرط بھی پائی گئی، دل میں کہہ دیا یہ کام غلط ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ گناہ سے علیحدہ ہو گیا، تیسرا عزم، اس کے اندر شیطان بڑا بندے کو دھوکہ دیتا ہے۔ عزم کیا ہوتا ہے کہ بندہ عزم کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں کرنا، آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یہ عزم کرے، شیطان یہاں آ کے جنا کے چوکے مارتا ہے کہ اللہ تیرے کیا عزم ہے، تو پھر جو ہے نا تو روز تیرا یہی کام ہے، تو تماشا بنا ہوا ہے، تو نے توبہ کو مزاح بنایا ہوا ہے، گویا کہ یہ یہاں آ کے شیطان کچوکے مارے گا اور مایوسی پیدا کر دے گا۔ اور یہیں پر کہا گیا ہے، ایسی حالت کے بارے میں کہا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر شیطان باز نہیں آ رہا تو تم بھی باز نہ ہو، اگر وہ بہکانے سے باز نہیں آ رہا تو تم توبہ کرنے سے باز نہ ہو، بار بار توبہ کرو۔ بلکہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال فرمایا نا وہ ہے تواب، ان اللہ هو التواب الرحیم، تواب مبالغے کا صیغہ ہے، تواب کہ بہت توبہ قبول کرنے والا، یعنی بندہ اتنے بار بار غلطیاں کر رہا ہے، اتنی غلطیاں کر رہا ہے، اتنی غلطیاں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت فرمائی تواب، کہ اتنی غلطیاں کرو گے میں اتنی مرتبہ معاف کروں گا، اس لیے تواب کہتے ہیں۔ اور بندوں کے لیے بھی لفظ استعمال فرمایا ان اللہ یحب التوابین، تواب اپنے لیے بھی لفظ استعمال فرمایا اور بندوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ توابین کو پسند کرتے ہیں۔ بندہ تواب کیا ہے، اللہ بھی تواب، بندہ بھی تواب۔ بندہ تواب کیسے ہوگا، بار بار گناہ کر رہا ہے، بار بار توبہ کر رہا ہے،
بار بار گناہ ہو رہے ہیں، بار بار توبہ کر رہے ہیں، بار بار گناہ، بار بار توبہ۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر 3 صحابہ کرام کا جو واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد فرض عین تھا تمام صحابہ کرام پر، اور گرمی کا موسم تھا اور کھجور پکنے کا زمانہ تھا۔ تقریباً شدید گرمی میں غزوہ تبوک فرض ہوا۔ جون جولائی کی گرمی میں اگر کوئی سعودیہ میں ہو تو اسے اندازہ ہوگا کہ آگ برس رہی ہوتی، اتنی سخت گرمی ہوتی۔ تو عین گرمی کے زمانے میں غزوہ تبوک فرض ہوا، اور اوپر سے کھجور پکنے کا زمانہ، اور ساری معیشت کا دار و مدار کھجوروں پر۔ پتہ کہ سارے سال کا خرچہ کھجوروں سے نکالنا، اور جہاد فرض ہو گیا۔ تو گویا کہ وہ 3 صحابہ کرام تھے، وہ تھوڑا یہی تھا کہ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قافلہ نکل گیا، پھر نہیں جا سکے۔ تو پھر لمبا واقعہ ہے، حدیث میں بھی لمبا واقعہ آتا ہے۔ تو 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل فرمائے نا، فرمایا کہ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، اور کیوں کیا؟ لیتوبوا، تاکہ پھر توبہ کرو۔ یعنی اگلے گناہ کا پہلے ہی بتا دیا کہ تم نے پھر گناہ کرنے ہیں، تو تمہاری توبہ قبول کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ پھر توبہ کر لینا، پھر توبہ قبول کر لو۔ تو گویا کہ تواب دونوں کی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ، اس سے جب فرائض چھوٹ جائیں تو ان فرائض کے چھوڑنے کا گناہ، ایک تو گناہ ہوتا ہے، اور ایک پھر وہ فرض ذمے میں باقی رہتا ہے۔ مثلا نمازیں چھوٹ گئیں، جب نمازیں چھوٹ گئیں تو نمازوں کا جو گناہ ہے، نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے، توبہ سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ توبہ کل ہی گناہ معاف ہو گیا، نمازیں معاف نہیں ہوئیں، کیونکہ وہ تو فرض ہے نا۔ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز قائم کرو، یہ ہر حال میں فرض ہے۔ اب کیا ہے کہ شریعت نے 2 چیزیں قائم کر دیں کہ یہ ایک ان کی لمٹ ہے، یہ ایک وقت ہے، اس کے اندر کرو گے تو ادا کہلائے گی، اس کے بعد کرو گے تو قضا کہلائے گی، البتہ ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک سہولت دے دی۔ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلی اذا ذکرھا، کہ اگر کوئی سو گیا، آنکھ نہیں کھلی یا بھول گیا، تو فلیصلی اذا ذکرھا، جب یاد آئے نماز پڑھ لے۔ یہ تقریباً سائے 6 کی اکثر کتابوں میں حدیث آتی ہے۔ اب یہ بڑا ایک وسوسہ پھیلایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بس توبہ کر لی ساری نمازیں معاف۔ بھئی کیسے، جب شریعت خود کہہ رہی ہے، حدیث میں خود آ رہا ہے بھول کے نماز چھوٹ گئی تو وہ معاف نہیں ہے۔ حالانکہ بھول کر جو گناہ ہوتا ہے وہ تخفیف کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں خفت پائی جاتی ہے، ہلکا ہوتا ہے وہ، بلکہ اس کو گناہ بھی بعض کا تصور نہیں کیا جاتا۔ جیسے روزے کے اندر کوئی بھول کر کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اب نماز بھول کر چھوڑ دی ہے تو شریعت نے اس کو نہیں معاف کیا، تو جو عمدن چھوڑ رہے ہیں وہ کیسے معاف ہو گئی؟ تو لہذا وہ ہر حال میں باقی رہے گی۔ تو جو بلوغ کی عمر سے لے کر لڑکا 12 سال کا بھی بالغ ہو سکتا ہے، اس میں علامتیں بلوغت کی ظاہر ہو سکتی ہیں، اور لڑکی کے اندر 9 سال کی اگر علامات ظاہر نہ ہوں، ظاہر ہو ہی نہیں رہی، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ 15 سال کا لڑکا بھی بالغ اور لڑکی بھی بالغ، چاہے علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں۔ گویا کہ سارے احکامات 15 سال کی عمر میں فرض ہو جائیں گے۔ تو بندے کو اگر اپنا زمانہ یاد نہ ہو تو 15 سال کی عمر سے لے کر اب تک بندہ حساب لگائے کون سی نمازیں رہتی ہیں، کتنی رہتی ہیں، کون سی زیادہ پڑھیں، کون سی کم پڑھیں، حساب لگا کے قضا کرنے شروع کر دے۔ اور شریعت نے یہاں پر کیا ہے کہ فجر اور عصر کے بعد نفلوں کا تو منع کیا ہے، قضا کا منع نہیں کیا، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بندہ جو ہے نا، یہ بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہیں بس جیسے ہی تمہیں توبہ کر لی اور تمہیں ہدایت مل گئی لہذا فوراً ساری قضا کر لو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بس کرنی شروع کر دے اور ساتھ وصیت کر دے کہ میں نے نمازیں قضا کرنی شروع کر دیں، اتنی نمازیں میرے ذمے ہیں، اگر رہ جائیں تو میری طرف سے فدیہ ادا کر دیا جائے۔ روزوں کا بھی ایسے ہی ہے، زکوٰۃ کا بھی ایسے ہی ہے، حج تو قضا ہوتا نہیں، وہ تو حج بدل کی وصیت کرنی ہوتی ہے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے کہ بندہ جب توبہ کر رہا ہے نا تو توبہ سے گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن اس کی تکمیل کے لیے فرائض کو پورا کرنا، فرائض ساقط نہیں ہوتے، ان کو پورا کرنا ضروری ہے، اور خود کرنا شروع کر دے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وصیت بھی کر دے۔ اب یہ وارثوں کا معاملہ اگر خدا نخواستہ نہیں کریں گے تو بندے کی قبر میں پکڑ تو نہیں ہوگی،
اس کی جان تو چھوٹ جائے. یہ وارثوں کے ذمہ چلا گیا نا، جو ہمارے ذمہ کام کرنے کے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک رات بھی ایسی نہ گزرے کہ تم نے وصیت کے بغیر رات گزار دو، تو کہ تمہارے ذمہ کوئی معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، کوئی احکامات ہیں جن کی ادائیگی ہے جو فدیے کے ذریعے دور کی جا سکتی ہیں، تو ایک رات بھی تم پر نہیں گزرنی چاہیے. اتنا اہم حکم ہے. جبکہ ہمارے ہاں ایک اس کا جو ہے نا تصور بھی نہیں ہے کہ وصیت کیا چیز ہوتی ہے. دور دور تک تصور نہیں ہے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ خود بھی ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو احکامات خود سمجھ آ جائیں عورتوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ایک چیز کا مسئلہ آپ کو پتہ چل گیا کہ دیکھو توبہ کے اندر کتنی سہولت رکھی شریعت نے، اور استغفار کی تفصیل کیا ہے، اور وصیت کیسے کہتے ہیں. یعنی شریعت نے دین کو بڑا آسان بنا کے پیش کیا. تو بہرحال یہ جو ہے نا توبہ کی تکمیل کے لیے ان کاموں کو کرنا ضروری ہے. توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی بھی کریں. حقوق اللہ ہے ان کو بھی پورا کریں، اور جو حقوق العباد ذمہ ہیں ان کو بھی پورا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.